بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسنات میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر فاروق بلال پوری۔ ناظرین، ہم ایک نشست یا پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالقدوس کارن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں۔ ناظرین، یہ نشست صرف ایک خراج عقیدت نہیں بلکہ ایک نسل کی تربیت، سادگی، اخلاص اور استقامت کا پیغام ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں حضرت مولانا عبدالقدوس کارن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے برادر کبیر، جانشین امام اہل سنت، عظیم مذہبی اسکالر حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب۔ اس سے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت مولانا عبدالقدوس کارن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی اور تعلیم کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولانا عبدالقدوس کارن صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ میری ولادت سن 48 کی ہے، ان کی سن 52 کی ہے، گکھڑ میں۔ ابتدائی تعلیم میں نے بھی اور انہوں نے بھی اپنی والدہ محترمہ سے آغاز کیا تھا۔ والدہ محترمہ اور والد محترم۔ والدہ محترمہ ہماری گھر میں ان کا ایک مدرسہ ہوتا تھا شام کو، پرانی روایات کے مطابق، جو آج بھی چل رہا ہے۔ آج بھی ہمارے چھوٹے بھائی قاری راشد صاحب اس ماحول کو قائم رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری والدہ محترمہ، دونوں والدہ محترمہ، ہماری ایک والدہ محترمہ ہماری اپنی ایک سوتیلی والدہ تھی، وہ والد صاحب کے چچا زاد بعد میں نکاح ہوا تھا، دونوں پڑھاتی تھیں۔ اور اس مدرسے میں ترجمہ قرآن پاک ہوتا تھا، بعض بچیوں نے حفظ بھی کیا قرآن پاک، ناظرہ بہت زیادہ پڑھتی تھی، بچے بچیاں آتے تھے۔ تو ہماری ابتدائی تعلیم جو ہے نا، جو جس کو بیسک تعلیم کہتے ہیں، قاعدہ قرآن پاک ناظرہ، میں نے بھی اور کارن صاحب نے بھی والدہ محترمہ سے اور والد محترم سے پڑھا۔ اس کے بعد گکھڑ میں جس مسجد میں والد صاحب خطیب تھے، اب بھی وہ چھوٹے بھائی ہیں حماد صاحب وہاں، تو وہاں مدرسہ قائم ہوا حفظ قرآن پاک کا۔ راولی کے سیٹھی محمد یوسف صاحب کا ذوق ہوتا تھا کہ وہ مختلف جگہوں پر خود جا کر ترغیب دے کر اور تعاون کر کے مدرسے بنواتے تھے۔ تو ہمارے ہاں مدرسہ قائم ہوا حفظ ناظرہ حضرت مولانا قاری اعزاز الحق امروہوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے استاد کے طور پر۔ پھر ان کے بعد مختلف اساتذہ آتے رہے، لیکن ہمارے اور بھی اساتذہ ہیں۔ قاری محمد انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے استاد ہیں، جن سے میں نے بھی قرآن پاک یاد کیا اور کارن صاحب نے بھی قرآن پاک یاد کیا۔ وہ گکھڑ میں ایک طویل عرصہ پڑھاتے رہے، پھر وہ مدینہ منورہ چلے گئے، اور مدینہ منورہ میں کم و بیش 30-35 سال انہوں نے مسجد نبوی میں حفظ قرآن پاک کی تعلیم دی ہے۔ میں ان کے بڑے بڑے شفیق استاد تھے۔ میں ان کے لیے کہا کرتا تھا کہ وہ اللہ رب العزت نے انہیں ہمارا شیلٹر بنا کر مسجد نبوی میں بٹھایا ہوا ہے، وہ ہمارے سروں کا سایہ ہے، دعائیں فرماتے رہتے تھے۔ خیر، تو کارن صاحب نے بھی وہاں ابتدائی تعلیم والدہ صاحبہ سے اور پھر قاری محمد انور صاحب سے تعلیم حاصل کی، اور اسکول بھی انہوں نے پڑھا۔ میں اسکول نہیں پڑھ سکا، میں چوتھی جماعت میں تھا جب وہ مدرسہ شروع ہوا حفظ کا، تو میں تو چوتھی جماعت سے اٹھایا ہوا یا بھاگا ہوا کہہ رہے، تو اس کے بعد آج تک اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ تو انہوں نے خیر میٹرک کیا اور اس کے بعد ہائی اسکول میں وہ وہیں ابتدائی تعلیم ان کی یہ تھی۔ پھر وہ نصرت العلوم میں آ گئے۔ درس نظامی میں نے بھی نصرت العلوم میں کی پڑھا ہے، اور کارن صاحب نے بھی ابتدا سے لے کے تقریباً درس نظامی سارا ہی۔ کچھ کتابیں پہلے والد صاحب سے میں نے پڑھ لی تھی، انہوں نے بھی شاید پڑھی ہوں گی، لیکن سارا ابتدا سے آخر تک نصرت العلوم میں انہوں نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا۔ میرا ان کو 4 سال کا فرق تھا تقریباً، اور ان کے جو ساتھیوں کا گروپ، میرا گروپ تو الگ تھا، تو کچھ ہم تھوڑا سینئر تھے۔ ان کا گروپ مولانا حافظ گلزار احمد آزاد، مولانا عبدالحادی صاحب شیخ پورہ کے، مولانا قاری خبیب احمد جو ہمارے بہنوئی بھی بنے بعد میں، یہ ہیں ہمارے، یہ ان کا گروپ ہوتا تھا، مولانا عقیل صاحب سے۔ تو یہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں تو سن 69 میں فارغ ہوا تھا، تو حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مرکزی جامع مسجد کے خطیب حضرت والد صاحب کے استاد تھے، تو انہوں نے وہ مجھے اٹھا کے لے گئے وہاں، وہیں سے 1969 سے وہیں بیٹھا ہوں الحمدللہ۔ اور قارن صاحب جب فارغ ہوئے، خاص میرے سے 4 سال بعد فارغ ہوئے، تو چچا محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سماجی رحمۃ اللہ علیہ نے کے معاون کے طور پر مدرس بھی اور مدرسے کی نظامت بھی سنبھالی اور ایک لمبا عرصہ گزارا، اور بڑے متحرک اور بڑے معاملہ فہم اور بڑے کنٹرولر قسم کے ساتھی تھے۔ ایک عرصہ چچا محترم کے ساتھ بطور ناظم مدرسے کی خدمات سر انجام دیتے رہے، اور مدرس تو وہ آخر دم تک تھے۔ اپنی وفات سے ایک دن پہلے بھی اسباق پڑھائے ہیں انہوں نے، اور امام مسجد نور کے امام بھی تھے، وہ بھی تقریباً 30-35 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور آخری دن بھی فجر کی نماز پڑھائی ہے۔ بیمار تو کافی عرصے سے تھے، لیکن معمولات چل رہے تھے، ہمت والا آدمی تھا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے کہ کوشش کرتے تھے کہ کام وقت پر ہو، اور سادہ طبیعت تھی، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ استاد، گھر کے ماحول میں حضرت قارن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دینی دلچسپی کس طرح پروان چڑھی؟ ہاں، گھر کا ماحول ہی تعلیمی تھا ہمارا۔ جی، میں گھر کے مدرسے کے بارے میں کہتا ہوں کہ شام کو عصر سے عشاء تک تقریباً ہمارے گھر میں تعلیمی ماحول ہی ہوتا تھا۔ پہلے کے بچے بچیاں لڑکے آتے تھے، اور کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی تویسی زیور پڑھ رہا ہے، کوئی ترجمہ پڑھ رہا ہے۔ والدہ محترمہ دونوں پڑھایا کرتی تھیں، اور تہجیس نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے گھر میں پڑھنے والوں میں سابق صدر پاکستان جناب محمد رفیق تارڑ صاحب بھی ہیں، سابق IG پنجاب پولیس احمد نسیم صاحب بھی ہیں، پاک آرمی کے ایجوکیشن کور کے سربراہ تھے چغتائی صاحب، وہ بھی ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور والدہ محترمہ اور سے تو قارن صاحب بھی وہیں، ہمارا ماحول تھا ہی تعلیمی، اور اب بھی ہمارے گھر کا ماحول تعلیمی ہی ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر، ہمارے سب سے چھوٹے بھائی قاری راشد صاحب، انہوں نے ماحول قائم رکھا ہوا ہے۔ وہ دن کو گھر ہوتا ہے، شام کو مدرسہ بن جاتا ہے، اور اب وہ تو دن کو بھی مدرسہ ہی چلاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا تعلیمی ماحول ہے شروع سے۔ استاد جی، جامعہ نصرت العلوم میں حضرت قارن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا دائرہ اور اثر کیا تھا؟ وہ ایک عرصہ ناظم رہے ہیں اور مدرس بھی رہے ہیں، اور ناظم کے طور پہ مدرس کے طور پہ ایک کامیاب ناظم اور ایک کامیاب مدرس، کیونکہ دائرہ نظم و نسق میں بھی بڑے مضبوط تھے، اور تعلیم میں بھی ان کے شاگرد ہزاروں ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں۔ انہوں نے ابتدا سے لے کر دور حدیث تک تقریباً تمام درجوں کی کتابیں پڑھے، بہت اچھے مدرس تھے، معقولات منقولات دونوں پر دسترس تھی، اور طرز وہی جو ہمارا پرانے مدرسین کا ہوتا ہے، وہ حضرت والد صاحب کے صوفی صاحب کی طرز پر پڑھایا کرتے تھے، اور ملک بھر میں ان کے بے شمار شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد بھی ہیں، اور الحمدللہ ایک کامیاب اور ایک محترم استاد کے طور پر انہوں نے زندگی گزاری۔ حضرت قارن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کن تدریسی اسلوب اور اخلاقی انداز سے معروف تھے؟ اخلاقی انداز سے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات الحمدللہ کہ گفتگو سلیقے سے کرنی ہے، اختلاف بھی دائرے میں کرنا ہے، اور ایک دوسرے کا احترام بھی، یہ ان کا، اور سادہ مزاج تھے، زیادہ تکلفات میں نہیں پڑھتے تھے۔ مکان اپنے، لیکن ساری زندگی مسجد کے مکان میں، مدرسے کے مکان میں، آخر میں جنازہ بھی وہیں سے اٹھا ہے۔ تو طبیعت میں، لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں سادگی تھی، ایک دوسرے کا احترام تھا، اور مہمان نواز تھے۔ مہمان نوازی میں ان کا کمال، جو بھی کو ملتا تو کوشش کرتے تھے کچھ نہ کچھ کھا کے جائے، کچھ نہ کچھ پی کے جائے، یہ ان کا، اور دوستوں کا بھی بڑا وسیع تھا، اور مسلکی کاموں میں بھی شہر کے ساتھیوں کی، دینی جماعتوں کی سرپرستی کیا کرتے تھے۔ جو کام بھی ختم نبوت کے محاذ پر، یا ناموس صحابہ کے محاذ پر، یا جو بھی جماعتیں کام کر رہی تھی، خود آگے نہیں آتے تھے، لیکن سرپرستی سب کی کرتے تھے، معاونت بھی کرتے تھے، مشورہ بھی دیتے تھے، کہیں دیکھتے تھے کوئی ڈانٹنے کی ڈانٹ بھی دیتے تھے۔ یہ ان کا ایک بیک ڈور سرپرست تھے تمام تحریکات کے،
تمام دینی جماعتوں کے، لیکن خود سامنے نہیں آئے. خود تو سارا کام تدریسی اور تعلیمی ہی رہا ہے. حضرت کارنسا رحمۃ اللہ علیہ کا دینی تحریکوں میں کیا کردار رہا اور تحریکی و تنظیمی ذوق کیسا تھا؟ میں گزارش کرتا ہوں، ایک بات تو میں نے کیا کہ وہ دینی تحریکوں کے، دینی جماعتوں کے سپورٹر تھے، سپورٹ بھی کرتے تھے، اور 2 تحریکوں میں تو ان کا عملی کردار بھی ہے. مسجد نور کا یہ مدرسہ نور کا سن 76 کی بات ہے. اس کے اسباب مختلف ہیں. پنجاب کے محکمہ اوقاف نے مدرسہ نصرت العلوم کو اپنی تحویل میں لینے کا اعلان کر دیا. وہ عنوان یہ تھا، مسجد نور بما 40 کمروں کے، نصرت العلوم کا نام نہیں لیا انہوں نے. وہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا. حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب کے بزرگ تھے، میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے، اور میں ان کے پاس ہی تھا ان کے نائب کے طور پہ. تو حضرت مولانا عبدالواحد صاحب نے کہا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اپنی ضد میں کر رہے ہیں، لیکن راستہ کھل جائے گا پھر، تو اس پر کوئی احتجاج کرنا چاہیے. نوید انور نوید صاحب بعد میں ڈسٹرکٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں، اور ایک دوست سے صوفی رستم صاحب، ڈاکٹر غلام محمد صاحب، ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اعلان کرتے ہیں قبضہ نہیں دیں گے. ہم نے یہ طے کر لیا اور کہا کہ آرڈر واپس لو. شہر میں ہم نے گرفتاریوں کی تحریک شروع کر دی. ہم نے یہ دیکھا کہ نصرت العلوم کے اساتذہ اور طلباء وہ نظم میں خلل نہیں آنے دیں گے، اور مسلکی کارکن گرفتاریاں پیش کر کے تحریک کو منظم کریں گے. لیکن اس دوران ہوا یہ، محکمہ اوقاف نے، کسی نے مشورہ دیا ہوگا، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد نور کے خطیب تھے، مدرسے کے مہتمم تھے، ان کی جگہ کارن صاحب کو مسجد نور کا خطیب مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سازش تھی 2 بھائیوں کو لڑانے کی. وہ بھتیجے تھے اور صوفی صاحب کے معاون تھے. تو نوٹیفیکیشن آ گیا کہ حافظ عبدالقدوس کارن صاحب کو مسجد نور کا خطیب مقرر کیا گیا. وہ یہ بات الحمدللہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا مشورہ مجھ سے کرتے تھے، اور اکثر بات مانتے تھے، جو میں کہتا کرتے تھے. وہ میرے پاس آئے کہ کیا کرنا ہے. میں نے کہا یہ بہت بڑی شرارت ہے، خاندان کے خلاف اور ادارے کے خلاف. اس کا جواب بھی اسی لہجے میں ہونا چاہیے، اسی لیول پر ہونا چاہیے جس لیول پر آپ تیاری کریں، آپ بھی گرفتاری دیں. یہی جواب ہے اس کا. جس درجے کی یہ سازش ہے نا، اس کا جواب یہی ہے. تو خیر ان کا ٹھیک ہے. ان کا بس یہ طے تھا کہ مدرسہ نصرت العلوم کا کوئی استاد، کوئی طالب علم گرفتاری نہیں دے گا، لیکن یہ ضروری ہو گئی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جمعے کے بعد کینڈاگر چوک سے جلوس نکالا کرتے تھے، گرفتاریاں دیتے تھے. تو میرے مشورے پر انہوں نے یہ کیا کہ جلوس سے خطاب کیا، وہ نوٹیفیکیشن یوں پڑھ کے سنایا، پھر یوں پھاڑا، میرا یہ جواب ہے، اب میں حاضر ہوں. اور 4 مہینے جیل میں رہے، بڑی استقامت کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ. ہم نے طے کر رکھا تھا کہ ہم نے ضمانتیں نہیں کروانی، ضمانتیں ہو جاتی تھی، لیکن ہم نے طے کر لی ضمانتیں نہیں کروانی. وہ الحمدللہ ہماری 3-4 مہینے کی جد و جہد کا اتنا دباؤ پڑا. پنجاب اسمبلی میں بات ہوئی، علامہ رحمۃ اللہ ارشد صاحب نے کی، قومی اسمبلی میں مفتی محمود صاحب نے کی. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ یہاں کے خطاب فرمایا مسجد نور میں، تو وہ حکومت نوٹیفیکیشن واپس لینے پر مجبور ہو گئی. ایک تو قارن صاحب کا وہ کردار میں نہیں بھولوں گا کبھی، کہ انہوں نے میری بات سمجھی بھی اور عمل بھی کیا، اور اس کا نتیجہ بھی نکلا، ورنہ بہت خرابیاں ہوتی. ایک دفعہ سن 84 کی تحریک ختم نبوت کا ایک واقعہ میں ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں. سن 84 کی تحریک ختم نبوت سیالکوٹ کے اسلم قریشی صاحب کے مسئلے پر تھی. مرکزی مجلس عمل حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب صدر تھے. گجرات کے ہمارے بریلوی علماء مفتی مختار احمد نعیمی صاحب بڑے عالم تھے، وہ سیکرٹری جنرل تھے، میں سیکرٹری اطلاعات تھا. حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب ہمارے نائب صاحب، پوری ایک ٹیم تھی جو کام کرتی تھی. تو ہم نے پنڈی میں ایک اجتماع کا اعلان کیا کہ ہم اپنے مطالبات کے لیے پنڈی میں بہت بڑا اجتماع کریں گے. ایک تاریخ مقرر کر دی، جیسے کہ ہوتا ہے کہ پنڈی کا محاصرہ کر لیا گیا کہ نہیں کسی کو نہیں آنے دیں گے، ناکہ بندی ہو گئی. تو یہ 3-4 ساتھی کارن صاحب،
قاری یوسف عثمانی صاحب، امان اللہ قادری صاحب، اور وہ تھے ہمارے ساتھی فوت ہو گئے، یہ 3-4 ساتھی، عبدالمتین وہ علی کالے خان، انہوں نے کہا کہ جانا ہے۔ یہ اس اجتماع میں شرکت کے لیے بس پہ بیٹھے، جیل میں اتار لیا گیا، ان کو جیل میں اتار لیا گیا کہ آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ یہ ادھر ادھر سے دیکھتے کوئی ناکہ بندی بڑی سخت تھی، کوئی جانے نہیں دے رہا تھا۔ تو ان کو ایک بات سوجھی، ایک بس پہ کوئی باردانہ جا رہا تھا، بوریاں جا رہی تھی باردانے کی۔ اس کے کنڈکٹر سے بات کی کہ یار ہمیں باردانے میں باندھ کے لے جاؤ، ہمیں اس میں لپیٹو، پیسے ویسے طے کی، جو کچھ بھی طے کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں وہ باردانے میں لپٹ کر یہ پنڈی گئے، لیکن لطیفے کی بات یہ ہے کہ باردانہ مرچوں کا تھا۔ وہ جس حالت میں یہ پہنچے، لیکن ان کو قربانی کے گئے، جلسہ اٹینڈ کیا، یعنی تحریکی ذوق تھا ان کا، لیکن سامنے آ کر نہیں، اکا دکا کبھی چل، لیکن سامنے آ کر نہیں، پیچھے بیٹھ کے سپورٹ کرتے تھے، لیکن تحریکات میں حصہ بھی لیا۔ بڑے جری آدمی تھے، اللہ پاک ان۔ استاد، آج کی نسل کے لیے حضرت کارنسا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے کون سا پیغام سب سے اہم ہے؟ سب سے پہلی بات کہ ان کا جو ذوق تھا، زندگی سادہ، میل جول سب سے، اور اختلاف ہوتا تھا، ہمارا بھی آپس میں اختلاف ہوتا تھا، بہت بات سے وہ اختلاف کرتے، مجھ سے کرتے تھے، میں ان سے کرتا تھا، لیکن باہمی احترام اور اختلاف کی حدود کو قائم رکھنا۔ اور اس وقت میں حضرت والد صاحب کی ایک تلقین عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی اختلافی بات کر رہے ہو نا، کسی سے بھی موقف مضبوط رکھو، لہجہ لچکدار رکھو، وہ یہ نہ محسوس کرے کہ میری توہین کر رہا ہے، کوئی بھی ہو۔ یا میں وہاں سے گٹی میں ملی ہے یہ بات کہ بات میں لچک نہیں ہے، ویسے بات میں لچک بالکل نہیں ہوئی، بات تو ٹوک کرو، لیکن لہجہ اتنا لچکدار ہو جتنا ہو سکتا ہے۔ اور اس میں وہ مثال دیا کرتے تھے والد صاحب ہمیں سمجھاتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی پیغمبر کو فرعون جیسے متکبر کے پاس بھیجا تھا، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو، اور کہا تھا قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کر رہا، اللہ شاید سمجھ جائے، شاید مان لے۔ تو بہر یہ قاری صاحب کے مزاج میں سادگی، اٹھنا بیٹھنا، کوئی تکلف نہیں، کوئی وہ پروٹوکول نہیں، اور بات سلیقے سے کرنی ہے، اور موقع متعامل کو دیکھ کے کرنی ہے، اور اختلاف بھی اگر ہے تو اختلاف بھی سلیقے سے اظہار کرنا ہے۔ تو اور مہمان نواز، یہ ان کا عام سے، اور پڑھنے اپنے کام سے غرض رکھنی ہے۔ نئی نسل کے لیے ان کی زندگی کا پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ کو، اور بزرگوں کے نقش قدم پر، اپنے بزرگوں پر اعتماد۔ والد صاحب کی تلقین بھی ہوتی تھی کہ اپنے جو اکابر ہیں ان کے دائرے سے نہیں نکلو بھائی، ان کے دائرے میں اختلاف رائے ہوتا ہے، وہ مسئلہ نہیں، لیکن اپنے کام میں، اپنے مشن میں بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ قاری صاحب کا مزاج تھا۔ اور اس کے ساتھ میں بطور بھائی کے الحمدللہ میں یہ بات پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں، جب بھی کوئی خاندانی مسئلہ ہوا ہے یا مسلکی ہوتے ہیں، جماعتی اختلافات ہوتے ہیں، تو جب بھی ہم نے آپس میں بات کی ہے تو انہوں نے میری بات مانی ہے۔ یہ بہت احترام، مجھے بہت احترام دیا انہوں نے الحمدللہ۔ ہوتی ہے باتیں، لیکن پورے جب بھی موقع آیا انہوں نے پورے احترام اور پورے یعنی سلیقے کے ساتھ معاملات کو سلجھایا ہے۔ بہت سے معاملات ہم نے مل کے سلجھائے ہیں، اور میں اس کو کئی بیان کر سکتا ہوں، کئی نہیں بھی بیان کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ باہمی اعتماد کے ساتھ جب بھی کوئی آخری فیصلے کا موقع آیا ہم نے طے کیا، اور وہ اسی پر عمل ہوا ہے جو ہم نے طے کیا۔ کہ یہ پوڈ کاسٹ صرف ایک خراج عقیدت نہیں، بلکہ ایک نسل کی تربیت، اخلاص، سادگی اور استقامت کا پیغام ہے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔